أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر من الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شکر للہ کے نہ مردیم ورسیدیم بدوست آخری نے بعد بری ہمت مردانہ مقام فنا تک جو پہنچے ہیں اے دل جو مر گئے مگر آ گئے ہم. بزرگان محترم، برادران عزیز، حاضرین، محترمین اور حاضرات، سامعات، سعادت عظمی ہے، فضل الہی ہے، رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہے. حق تعالی نے، اللہ عز و جل نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل و احسان سے آج وہ دن عطا فرمایا. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں: شکر للہ کہ نہ مردین و رسیدین. اے اللہ، تیرا کروڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موت نہیں دی، ہم دنیا سے فوت نہیں ہو گئے، اور ہمیں ایک اور رمضان المبارک میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے شروع ہو کر من الجنۃ والناس پہ ختم کر کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تک دوبارہ پہنچنے کی توفیق عطا. آخری نے بعد بری، جو لوگ تراویح میں شروع سے لے کے اخیر تک شریک رہے، بڑے مبارکباد ہے، سعادت مند ہے. کروڑوں نیکیاں قرآن کریم سن کر انہوں نے حاصل کر لی. کروڑوں نیکیاں اللہ رب العزت نے نامہ اعمال میں فرشتوں کے ذریعے لکھوا کر محفوظ کر. ہمت مردانہ، یہ آپ حضرات کی بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے. اللہ بار پر ہمیں رمضان نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کتنے خوش ہوتے ہیں. سال کے شروع سے شعبان المعظم کی 30 تاریخ تک روزانہ جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے، پیراستہ کیا جا رہا ہے، سوارا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے، خوبصورت کیا جا رہا ہے، مزین کیا جا رہا ہے. کیوں؟ رمضان المبارک میں ماہ سیام کے لیے جو لوگ رمضان کے روزے رکھیں گے،
نماز تراویح پڑھیں گے، اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے، قرأت قرآن میں مصروف رہیں گے، فطرہ ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، انفاق فی سبیل اللہ کی سعادتیں حاصل کریں گے، ان کے لیے اللہ پاک پورا سال جنت کو سجاتا ہے۔ اللہ رب العزت بندوں سے اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آئی تھی تو ایک ایسی ہوا چلی جس کو مطیرہ کہتے ہیں، جس سے ہوا کے ذریعے جنت کے جو درخت ہیں اس کے پتے ہیں وہ جب ہوا اس کے کواڑوں کو لگی ہے تو وہ آپس میں بجنے لگی، تو حوریں اپنی جنت سے بالا خانوں میں آ کے رضوان سے پوچھتی ہے، فرشتہ ہے رضوان بتلائیے یہ آج کون سی رات ہے، ایسی خوبصورت خوشبودار ہوا اور جنت کے سارے دروازے کھل گئے، کس کے لیے؟ تو رضوان کہتے تمہیں خبر نہیں ہے رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، پورے مہینے میں جو محنتیں کرے گا جس دروازے سے جائے گا اللہ پاک جنت میں اس کا داخلہ آسان کر۔ ایک صحابی نے پوچھا ہمیں کیا ملے گا جنت رمضان المبارک میں کیا ملے گا؟ صادق المصدوق شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے روزے کی جو آپ نے نیت کی اس وقت اللہ نے آسمانوں کے 70,000 فرشتوں کو اپنی اپنی ڈیوٹیوں سے ہٹایا، ذمہ داریوں سے عہدہ برآ کیا اور کہا تمہیں ایک کام دیتا ہوں، روزانہ صبح سے لے کے افطار تک تمہیں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی مجھ سے دعا کرتے رہے۔ گناہ کیے امت نے اور دعا میں لگایا معصوم فرشتوں کو تاکہ جلدی سے اللہ پاک ان کی دعا ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اور فرمایا جانتے ہو سمندر کی گہرائی میں جو مچھلیاں ہیں، زمین کی گہرائی میں بلوں میں جو چونٹیاں ہیں اور وہ آسمان کے فضاؤں میں جو پرندے ہیں، ان سے کہا میری تسبیح تقدیس چھوڑ دو، صبح سے لے کے مغرب تک جتنے مسلمان روزہ دار ہیں ان سب کے لیے تمہیں بار بار مغفرت اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ تو معصوم فرشتوں کو اور مخلوق الہیہ کو اللہ رب العزت نے میری آپ کی مغفرت کے لیے لگوا دیا کہ دعا کرتے رہیں اللہ ہماری مغفرت کرے۔ پھر فرمایا جانتے ہو اللہ رب العزت روزہ دار سے کتنا خوش ہوتا ہے؟ من صام نفسہ فی رمضان، جس آدمی نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا، لم یعمل فیہ خطیئۃ، اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں کی، وَلَمْ يَأْتِ فِيهِ مُؤْمِنًا بُهْتَانًا، کسی مسلمان پر تہمت نہیں لگائی، بدگمانی نہیں کی، غیبت نہیں کی، اور گناہوں سے بچا بچا کے اس نے جب اپنے روزے کو مکمل کیا اور رات کو جب اپنے بستر پر جائے گا رب ذوالجلال اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ شخص جس کے سینے کو ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک خاص نور پر ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں چلتے چلتے سیدھا جنت الفردوس میں پہنچ جاتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کو شیطان اور نفس سے بچانا ہے، دوزخ سے بچانا ہے، اللہ خود اس کے لیے واسطے بناتے ہیں، اسباب مہیا کرتے ہیں اور وہ اسلام کے راستے پر چلتے چلتے جنت میں پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ یہ فیصلہ فرمایا جبھی ہمیں سارے روزے ساری تراویح پڑھنے کی کس نے توفیق عطا فرمائی؟ اللہ نے سعادت عطا فرمایا جب یہ مسلمان رات کو تراویح میں سجدہ کرتا ہے وہ 40 سجدے ہم کرتے ہیں، فرمایا زوجہ اللہ فی کل لیلۃ مئۃ حور، اللہ رب العزت اس کو ہر رات جنت میں 100 حوروں سے اس کا نکاح کرتا ہے۔ کتنا خوش ہو رہا ہے، ابھی عطایات انعامات ختم نہیں ہوئے، دیتے چلے جاتے ہیں۔
فرمایا جو دن میں سجدہ کرے نمازوں میں، تو تراویح کا بتایا۔ صادق المصدوق شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ رب العزت ہر سجدے پر ایک ایسا درخت جنت میں لگوا دیتے ہیں جس کے نیچے 500 سال تک گھوڑ دوڑ کرنے والا گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہو کے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اللہ پاک ایسی زمین، ایسا درخت اس کو عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ۔ ابھی نعمتیں ختم نہیں ہوئی روزہ داروں کی تراویح پڑھنے والے، معمولی مجاہدہ تھوڑی ہے۔ 15ویں صدی ہے، فتنوں کا دور ہے، نفس اور شیطان کے جال چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، مغربی میڈیا لوگوں کو مشوش کر رہی ہے، لوگوں کو دھوکے میں وسوسے میں ڈال رہی ہے۔ تمام دھوکوں سے بچا کے سارے روزے رکھنا، ساری نمازیں پڑھنا، تہجد کی پابندی کتنے لوگوں نے ماشاءاللہ شروع سے اب تک کی ہے، اللہ آخر تک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اشراق شروع سے اب تک پڑھتے آئے، چاش کا ناغہ نہیں ہوا، اوابیب کا ناغہ نہیں ہوا۔ جب انہوں نے وضو فرمایا تو ہاتھ پاؤں چہرہ پہنچنے سے پہلے تحیت الوضو پڑھ کے جنت میں اپنا نام لکھا۔ جنتی وجبت لہ الجنہ فرمایا جو وضو کرے اور اعضاء کو خوش کرنے سے پہلے، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تحیت الوضو پڑھ لے گا، وجبت لہ الجنہ، اللہ جنت اس کے لیے واجب کر دے۔ اوابین کی نماز کی پابندی فرمائی، فرمایا اللہ پاک بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اس کو ایک بہت بڑا محل دے۔ صحابی نے پوچھا کتنا بڑا ہوگا؟ ارشاد فرمایا ساری دنیا یعنی 7 برے اعظم اس کی جنت میں رکھ دیے جائیں، پوری دنیا ایسے محسوس ہو جیسے بہت بڑے میدان میں GOT گوٹ مانے بکری، ایک بکری کھڑی ہے، پوری دنیا بکری لگے گی اس کے محل میں، اس کا محل کتنا بڑا ہو۔ اور فرمایا اللہ رب العزت ایسا محل اس روزہ دار کو عطا فرماتے ہیں، تراویح پڑھنے والے کو عطا فرماتے ہیں کہ جس کے 60,000 دروازے، اس کے 60,000 دروازے، اس کی ایک اینٹ یاقوت کی، ایک اینٹ موتی کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ پہلے دروازے پر پہنچے گا، 60,000 دروازہ والا محل مل رہا ہے یاقوت کا، جب پہلے دروازے پر پہنچے گا تو پہلے دروازے پر سونے کا محل اس کے لیے تیار ہے۔ تو 60,000 دروازے میں سے ہر دروازے پر اس کے لیے سونے کا محل الگ ہے۔ یہ اللہ رب العزت اس روزہ دار کو عطا فرماتے ہیں جس نے سر سے لے کے پیر تک کامل اعضاء کو ایمان عمل صالح میں مشغول رکھا اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ اللہ رب العزت اس روزہ دار سے اتنا خوش ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سہل بن سعد فرماتے ہیں ان فی الجنت 8 ابواب، 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى باب الریان، ایک دروازے کا نام وہ نام ہے سیراب کرنے والا، بڑے سے بڑا پیاسا وہاں پہنچ جائے گا، اللہ پاک اس کی ساری انتڑیاں تر فرما دیں گے، پیاس ہمیشہ کے لیے ختم فرمائیں گے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، اس سے کون داخل ہوگا؟ بولو بھائی، روزہ دار داخل۔ اللہ رب العزت روزہ دار سے، تراویح پڑھنے والے سے کتنے خوش ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ رات شب قدر ہو، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے 7 کے عدد کو محبوب رکھا، 7 سماوات طباق، 7 آسمان بنا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، 7 زمینوں کو اللہ نے بنایا، اللہ رب العزت نے 7 سمندر بنائے، ہفتے کے 7 دن بنائے، 7 لیال، قوم عاد کے لیے 7 راتیں ہوئی۔ حرم شریف کا طواف کرتے ہیں تو کتنے چکر لگاتے ہیں؟ 7 چکر۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں تو کتنے چکر لگاتے ہیں؟ 7 چکر لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ 7 کا عدد بڑا محبوب ہے، اور اللہ پاک بار بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب
قدر کو بار بار گنا جائے تو یہ 27 کا عدد پہنچتا ہے. حق تعالی شانہ کو 27ویں شب بڑی محبوب ہے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت تاک راتوں میں سے 83 سال 4 مہینے کی جو عبادت کا اجر دیتا ہے وہ 27ویں شب ہی ہو سکتی. حق تعالی شانہ کو یہ رات بڑی محبوب ہے جو ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی. علماء فرماتے ہیں جیسے یہ رات شب قدر کی رات ہے, اللہ کے علم میں ہے, تو پھر اللہ رب العزت سے قبولیت کرانے کی بھی رات ہے. اور اللہ پاک کیسے قبول فرماتے ہیں آدمی سوچ نہیں سکتا. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں 3 اللہ والے کسی کے باغ میں پہنچے, دوپہر کا وقت تھا, اپنا اپنا ٹفن کھولا, توشہ دان کھولا, باغ کا مالک دوڑتا ہوتا ہے. یہ میری سعادت ہے کہ آپ میری زمین پر میرے باغ میں تشریف لائے اور اپنا کھانا کھا رہے ہیں, یہ ٹفن بند کرتے آگے آپ کو کام ہے, میں گھر سے آپ کے لیے تازہ گرم کھانا بنوا کے لاتا ہوں. چنانچہ وہ دوڑا, اپنے کارندوں کو لگایا کام میں, کھانا لے کر آیا. خوب اچھا کھانا, عمدہ کھانا بزرگوں کو کھلایا. تو بزرگوں نے کہا بیٹھ جاؤ, تمہارے لیے دعا کرنا ہمارا حق ہے. چنانچہ ایک بزرگ نے کہا ان کے لیے آخرت کی دعا کرتے ہیں, دوسرے بزرگ نے کہا اس کے لیے دنیا کی دعا کرتے ہیں, تیسرے اللہ والے نے کہا اگر دنیا کی دعا کر دیں گے تو ایسا نہ ہو یہ آخرت کو بھول جائے, ہم اس کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ والی دعا کرتے ہیں کہ دنیا بھی اللہ اس کو نصیب فرمائے, آخرت بھی نصیب فرمائے. پہلے وہ نمازوں سے اعمال سے بہت دور تھا, جب دعا فرمائی 1 مہینے کے اندر اندر اللہ پاک نے اس کو ولایت کا درجہ عطا فرمایا. ایک بزرگ کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے تھے, کسی نے کہا حضرت ہم نے تو آپ کو کئی عرصے پہلے دیکھا ہی نہیں, اب اتنا مجمع آپ سے فیضیاب ہوتا ہے, استفادہ کرتا ہے, آپ کو ولایت کیسے ملی؟ اور میں 3 پیسے سے. کتنے پیسے سے؟ پہلے پیسے چلتی تھی, پائی چلتی تھی, 54 58 چلتی تھی, 12 4 آنے چلتے تھے. اور میں 3 پیسے سے کیسے؟ کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو مسجد سے نکلا, چہرہ مرجھایا ہوا, بڑا نیک آدمی, مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ سوال نہیں کرے گا, اس نے کھانا نہیں کھایا. میں نے 3 پیسوں سے سبزی گوشت وغیرہ خریدا, گھر والوں سے کہا بہت اچھا موقع ہے آخرت لوٹنے کا, جلدی سے اس کو بناؤ. میں نے بھی اس کی مدد کی, روٹی سالن تیار کیا اور اللہ والے کو مہمان بنا کے کھانا کھلایا. اس نے کہا میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں. جب اس نے میرے لیے دعا کر دی, اللہ رب العزت نے مجھے ولایت کا درجہ دیا. اللہ بڑے, اللہ کے خزانے بڑے, اللہ کیسے عطا فرماتے ہیں آدمی سوچ نہیں سکتے. ایک بزرگ کسی دروازے پر کھڑے تھے, کسی نے کہا کہ اللہ والوں کی کوئی کرامتیں بھی ہوتی ہیں؟ فرمایا ہاں کرامتیں ہوتی ہیں. فرمایا اگر اللہ والا یوں کہے کہ اس گھر پہ جو سامان ہے وہ باہر آ جائے, بس ابھی کہنا تھا کہ دروازہ بجنا شروع ہوا, خود کھلا اور پلنگ باہر آ رہا ہے, میز باہر آ رہی. اللہ والے نے فرمایا میں نے تو ایک حقیقت بتانی تھی کہ جو اللہ سے دوستی کرتا ہے اللہ اس کے لیے کائنات کو مسخر کر دے. وہ چیزیں اندر خود بخود جیسے پہیے لگ گئے وہ اندر چلے. کشکول مجذوب میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ اور موسیٰ روحانی البازی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والے مسجد میں بیٹھے تھے ستون کے ساتھ. دوسروں نے کہا حضرت کوئی کرامت تو بتائیے. فرمایا اگر اللہ چاہے تو اس ستون کو سونے کا بنا سکتے ہیں. بس یہ کہنا تھا کہ وہ جو ستون تھا وہ سونے کے کلر میں آنا شروع ہوا, گولڈ ہونا شروع ہو گیا, آدھا حصہ ہوا. آپ نے فرمایا کہ میں ایک مثال دے رہا تھا, میں تھوڑی کہہ رہا تو بننا شروع ہو جائے. اللہ رب العزت ایسی کرامتیں اس شخص کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں. یہ اللہ سے تعلق بنانے کی رات ہے. یہ اتنی محنت آپ لوگوں نے کی, اتنا مجاہدہ کیا, اتنے اعمال پابندی سے کی, اب اللہ رب العزت سے تعلق بنا, اتنا مجاہدہ کیا, اتنے اعمال پابندی سے کی, اب اللہ رب العزت سے تعلق بنانے کی رات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ پاک
آسمان کے، فضاؤں کے، دریاؤں کے، پہاڑوں کے، پوری دنیا کے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب بندے کو اللہ آزماتا ہے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، قدر کا اتنے فرشتے آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے کشادگی کے باوجود۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فرشتے اس رات کو کیوں آتے؟ تفسیر کبیر فرمایا فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے، خون بہائیں گے، ان کو نہیں پیدا کریں۔ نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح کرتے رہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ آرام کرتے، کہیں نافرمانی نہیں کرتے، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس امت کے کارناموں کو دکھانے کے لیے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں۔ حکم ہے کہ فرشتوں جاؤ، اور جب کسی کو دیکھو کہ اس رات میں قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، دین کی بات چل رہی ہے، دین کو بیان کیا جا رہا ہے، دین کو سنا جا رہا ہے، تو آپ اس محفل میں بیٹھ کے ان کے لیے رحمت کے نزول کی دعا فرمائیں۔ جب رحمتیں آ گئی تو زحمتیں خود بخود بھاگ جائیں۔ تنزل الملائکۃ والروح کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک ایسے فرشتے کو اس رات میں پیدا کرتا ہے جیسے کہ وہ پہلی دفعہ آیا، 7 آسمان 7 زمین اس کے لیے ایک لقمہ ہے، اگر منہ کھولے تو 14 طبق اس کے منہ میں چلے جائیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والروح کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی فرشتوں کی مخلوق اس رات میں مسلمانوں کے کارنامے دیکھنے کے لیے آتی ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی کسی کو نظر نہیں آئے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ انسان آتے ہیں، فرشتے نہیں ہوتے، وہ پہلی دفعہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جو آدمی اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ حضرت جبریل امین خود تشریف لاتے ہیں، جس کو عبادت میں دیکھتے ہیں اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ گناہگار، خطا کار، سیاہ کار، اللہ کی رحمت کے طلبگار ایک رات کے لیے آئے، اللہ نے کیسی ستاری کی پردہ ڈال دیا اور فرشتوں کو سلام دعا مصافحے کے لیے ہمارے پاس دیا۔ تو قدر کو قدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں فرشتوں کی بھرمار ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے، اور سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی جو مقدار ہے اس کو بڑھا دیا، اور اس کا ترجمہ اسی تفسیر میں کہ یہ جو آپ کو انعام مل رہا ہے کب تک ملتا رہے گا؟ جب تک فجر کی اذان نہیں ہو جاتی فرشتے آپ کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعا، آپ سے مصافحہ، اور یہ پوری زمین پر پھرتے رہتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، فجر کی اذان تک ہوتا رہتا ہے۔ یہ دوسرا مطلب ہے۔ قدر کا تیسرا مطلب ہوا قیمت کا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ قیمت بتا رہا ہے، عظمت بٹھا رہے دلوں میں۔ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا، شب قدر۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 27ویں شب کو اللہ نے قرآن اتارا، سبحان اللہ، 27ویں شب کو اللہ نے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، مخاطب تمہیں معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ رب العزت ایک رات میں 1000 مہینے سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ کوئی تاجر آپ نے دیکھا ہوگا، اتنے لوگ سارے بیٹھے خرید و فروخت کرتے ہیں، 1 روپے کے بدلے 1000 روپیہ آپ کو کوئی دے، کوئی ایسا ہو تو بتائے بھائی، 1 روپے کے بدلے 1000 روپیہ، چاہے جتنی آدمی ترقی کر لے، کوئی کاروبار کر لے، لیکن 1 روپے کے بدلے 1000 کوئی نہیں دے، اور یہ 1000 کے برابر نہیں، خیر۔ اب یہ خیر کتنا ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں ہمیں نہیں خبر یہ خیر کتنا ہے، ہم تو اتنا بتا سکتے 1000 مہینے کتنے۔ ہم نے پوچھا کتنا ہے؟ فرمایا اس رات میں جو عبادت کرتا ہے اللہ 83 سال 4 مہینے کے برابر، اس سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔
اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام کے سامنے جبریل امین نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد تھا، 1000 مہینے تک تلوار لے کے جہاد کرتا رہا. حضور علیہ السلام غمگین ہوئے. کیا ہو گئے؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمر تو 60 اور 70 سال ہے، تو یہ تو 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے صرف جہاد کرتا رہا، اس کی عمر کتنی ہو؟ غمگین ہو گئے. اللہ پاک نے ہمیں شب قدر عطا کی. مفسرین نے لکھا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی امت کو یہ رات نصیب نہیں ہوگی. اللہ کی امت کو عطا فرما. اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. علماء کرام فرماتے ہیں کہ قدر کو قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی پہلے گناہوں میں تھا، اللہ کے باغیوں میں غداروں میں تھا، اس رات کو صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے، مکھی کے سر کے برابر آنسو بہاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی معافی کا اعلان آسمانوں پہ فرما کے اس کو قدردان بنا دے. جو ناقدرہ تھا اللہ رب العزت اس کی قدر فرما دیتے ہیں اور اللہ اس کی عزت اور ویلیو کو بڑھا دیتے ہیں. اس لیے اس کو قدر کہا جاتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اللہ رب العزت فرشتوں کو اتارتے ہیں اور جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں بإذن ربہم، کس کی اجازت سے؟ اللہ بھیجتا ہے، اللہ نے بھیجا ہوگا. من کل امر، سارے احکامات لے کر، کتنے جیئیں گے، کتنے مریں گے، روزی کتنی ملے گی، کیا حالات ہوں گے، مہنگائی ہوگی، سستائی ہوگی، سب کا فیصلہ کب ہوگا بھائی؟ اس رات کو. لیکن 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. پہلا آدمی شارب الخمر، مدمن الخمر، شراب کا عادی، مسلسل شراب پینے والا، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا. جو اس دنیا میں شراب سے اپنے آپ کو بچا لے گا، سورہ دہر میں اللہ نے انعام عطا فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. کیا بھائی؟ شرابا طهورا. 3 قسم کے لوگوں کو اللہ جنت کی شراب پلائے. من تسنیم، ایک تسنیم کی شراب ہو. نیک لوگ جو عام درجے کے لوگ اپنی سرائی سے ڈالیں گے، برتن سے ڈالیں گے گلاس میں، آپ گورے میں، اور اس کو پئیں گے. اور دوسرے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو غلمان، جنت کے خوبصورت ترین خادم اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، ان کو جانا نہیں پڑے گا. یہ بڑے درجے کے لوگ. تیسرے وہ لوگ ہیں جو سب سے بڑے درجے کے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کو رب ذوالجلال اپنے ہاتھوں سے جام پلائے. دنیا میں جو شراب پیے گا اللہ رب العزت اس کو آخرت کی شراب سے محروم کر دے، جنت سے اس کو محروم کر دے. اس رات میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی. عاق لوالدیہ، جو ماں باپ کو ستانے والا ہے، اللہ پاک اس کی مغفرت اس رات کو نہیں کرتا. معراج میں آپ تشریف لے گئے، آپ کے آگے کوئی آدمی ایسے لذرت بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل امین سے، یہ کون ہے بھائی؟
کا حارث بن نعمان آپ کے صحابی ہے، کہ یہاں ہے، کہ مسجد نبوی میں ہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا کلام پاک پڑھ رہے ہیں، جو آپ کے قرآن اترا وہ پڑھ رہے ہیں؟ ان کی آواز یہ کیسے آ رہی ہے؟ میری امت میں تو اتنے حفاظ اور قرآن، کہ یہ قاری قرآن بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، لیکن ماں باپ کے سامنے کبھی اف تک کرنے والے نہیں، اور ہر وقت ماں باپ کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آپ کو اللہ اس لیے دکھا رہا ہے، آپ جا کے بچوں کو بتائیں، اولاد کو ماں باپ کو ستانا چھوڑ دیں، ماں باپ کی عزت کریں۔ آپ فرش پر چلیں گے، آپ کے جوتوں کی آہٹ اللہ عرش پر سنائے گا۔ آپ مکہ مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی تلاوت کو عرش پر فرشتوں کے سامنے سنائے گا۔ آپ کل والدین، آپ 15واں پارہ دیکھیے بنی اسرائیل، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اپنے حق میں تھوڑا سا اشارہ کرا بس۔ اب ماں باپ کے بارے میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ 8 جملے اللہ رب العزت نے ماں باپ کی قدر کے بارے میں فرمایا، اور اپنے بارے میں 2 جملے بتائے۔ ماں باپ کی کتنی عزت کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ ایک عورت بلا رہی ہے آپ کو، اس کے شوہر کا آخری وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، علقمہ نام تھا، علقمہ۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو نا، کہ میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، باتیں ساری کر سکتا۔ پریشان ہو گیا۔ تو آپ کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا میری ماں زندہ ہے۔ ماں کو بلوایا، ماں کو کہا کہ آپ اس سے ناراض ہیں؟ کہا میں بہت دکھی، اسے بہت ستایا ہے۔ کہا معاف کرتی ہو؟ کہ میرا دل نہیں کرتا۔ ایک بچے نے ماں باپ کو اتنا ستایا، جب پنچایت ان کے پاس گئے بچے کو معاف کریں، تو ماں باپ کے کیا الفاظ تھے؟ باپ نے کہا میں اور میری بیوی اگر اس کو آگ میں جلتا ہوا دیکھیں گے، ہم دونوں اس کو نہیں بچائیں گے۔ اس نے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے دل کے کر، اتنا ستایا اس نے۔ یہ ماں باپ کی بات، پاکستان کی بات بتا۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں معاف نہیں کرتی؟ کہ نہیں، میں اس کو، میرا دل ہی نہیں کرتا اس کو معاف۔ پھر کہ ایسا کرتا ہوں میں کہ اس کو لکڑیوں میں جلا دیتے ہیں آگ میں، یا اللہ اس کو آگ میں جلا دیتے ہیں، بچاؤ۔ ایسا سخت دل بھی میرا نہیں کہ چلتا ہوا اس کو دیکھوں، ورنہ اگر یہ ایسا مر گیا نا، ایسے دنیا سے چلا گیا، پھر آگ میں جائے گا۔ ماں نے پھر معاف کیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا بھائی آپ کو باروں کو معاف کی، چلو میں کلمہ پڑھاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب وہ پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کی روح کیا ہو گئی؟ قبض ہو گئی۔ نماز جنازہ پڑھایا حضور اکرم، قبرستان بھی چلے گئے، خود تشریف لے گئے، کیونکہ سنی اگلی بات، دفنانے کے لیے قبر میں لٹانے کے لیے خود قبر میں اتر گئے۔ جب اندر قبر میں ہی کھڑے تھے یا قبر سے باہر تشریف لائے دفنانے کے بعد، تو آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، ابھی ابھی جبریل تشریف لائے اور فرمایا جو ماں باپ کو ستانے والا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین و آسمان کی لعنت، اس کا فرض قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا صدقہ خیرات قبول نہیں۔ صحابہ نے پوچھا پھر میں جب تک وہ ماں باپ کو راضی نہیں کر لیتا اس کی کوئی چیز قبول نہیں۔ آنکھ لوالدیہ، ماں باپ کو جو ستانے والا ہے، جو تنگ کرنے والا، ایذا دینے والا، اس رات میں اس کی بولو بھائی، اس لیے فرمایا جس آدمی کے ماں باپ دنیا میں ہے ان کو کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔ اور اگر دنیا سے چلے گئے، فرمایا مان من زار ابویہ فی لیلۃ الجمعۃ یا فی یوم الجمعۃ، جو شب جمعہ میں یا جمعے کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے چلا جائے اور ایصال ثواب کرے، ایصال ثواب کرے، کتب بارا یوم القیامہ،
اللہ رب العزت قیامت میں اس کو فرما بردار ہوگا. کتنی اللہ محبت کر رہے ہیں بھائی, کتنی عزت ہے مسلمان کہ ماں باپ نہیں ہے, بہت ستایا. ابھی کسی امام صاحب سے سنا, قرآن و سنت کو سنا, تو بڑا سخت ہے مسئلہ کہ شب قدر میں سب کیوں جائے جس کی مغفرت نہیں ہوتی. کون نیت کرتا ہے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے؟ بولو انشاءاللہ. اور جن کے چلے گئے ایصال ثواب جمعے کے دن کریں گے, بولو انشاءاللہ. ماں باپ کی دعائیں لیں گے. تیسری بات فرمائی, المشاہد قاطع الرحم. دو چیزیں ہو گئے. جو کینہ رکھتا ہے مسلمان سے, بغض رکھتا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, خوب قرآن پڑھتا ہے, لیکن جب اندر ایکس رے ہوتا ہے اس کے دل کا, تو اس کا دل مسلمان کے کینہ بغض سے بھرا ہوا. تو اس رات میں اس کی بولو بھائی مغفرت. جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, بتاؤ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ پوچھا نماز, فرمایا نہیں. بڑا عمل کیا ہے؟ روزہ, فرمایا نہیں. حج, فرمایا نہیں. تلاوت, فرمایا نہیں. پھر آپ بتائیے کون سا؟ جہاد, فرمایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عمل یہ ہے مسلمانوں سے محبت کرنا, اخلاق سے پیش آنا, محبت دیں, رسپیکٹ دیں, رسپانس دیں. عصمت لوگوں کی کلمہ اس کے دل میں, کلمہ کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے, ہم اٹھا کے اس کو چومتے رہنے دیتے نیچے. بولو بھائی اس کے دل میں کلمہ ایمان والا ہے. پوری دنیا میں آپ گھوم کر آ جائیں, محبت کی, ایک دوسرے کی عظمت کی بڑی کمی ہے, اور دل میں کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے. تو اس رات میں جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. جو بغض رکھتا ہے, اس لیے ہمیں دعا سکھائی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. کون دعا مانگے گا انشاءاللہ؟ اے اللہ ہمارے دلوں سے بغض کو نکال دے, ایمان والے کے بارے میں کینہ ہو. کیا میری زندگی صرف ناک کا مسئلہ بنایا ہو؟ میں اپنی قبر اور حشر کو دیکھنے کو تیار نہیں, جب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں آئے گا. ہدایت دے دی, پھر بغض ہے. پھر اللہ نے یاد کرایا, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان. اے اللہ ہماری مغفرت کر دے. کتنے ہمارے مسلمان مٹی کی چادر لے کے قبروں میں آرام کر رہے ہیں, کوئی یاد کرتا ہے, اکثر یاد نہیں کرتے. اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. آمین فرمائے, آمین کہیں زور سے, آمین. ہمیں بھی کوئی یاد کرے گا نا, جانا تو ہم سب کرتے. پھر کیا فرمائے, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. اے اللہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ایمان والا ہے نا, اس کے کینے اور بغض سے میرے سینے کو پاک کر. بنائیے, فرمایا یا بنی ان قدر کا ان تصبح وتمسی, تو صبح اور شام اس طرح اگر کرے, ولیس فی قلبک غش لاحد, تیرے دل میں غش نہ ہو اور کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہ ہو, فافعل, یہ کر, وذالک من سنتی, میری بہت بڑی سنت. من احب سنتی, جس نے اس سنت پر عمل کیا, فقد احبنی, اس نے مجھ سے محبت کر. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ. تو میرے دوستو, پہلا موضوع شب قدر کا اپنی مغفرت کروانا. فرمائے ایک وہ آدمی ہے المسبل, جس کے پائچے ٹخنوں سے نیچے ہوتے, اس کی مغفرت روک دی جاتی. حدیث شریف میں فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار, جس کے پائچے ٹخنوں سے نیچے ہوں گے وہ ٹانگ سمیت دوزخ میں ڈال گے. تو جو چیزیں اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, جو لڑنے والا ہے, حتی یصطلحا, یہاں تک کہ صلح کر لیں, جب تک صلح نہیں کرتے تو مسلمان آپس میں, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مغفرت شب قدر میں بھی روک دی جاتی. تو شب قدر میلے ٹھیلے کی رات نہیں, چراغاں کی رات نہیں, یہ اللہ رب العزت سے تعلق بنانے کی رات ہے, خلوت کی رات ہے, اللہ رب العزت کی عبادت کی رات ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کے علاوہ تمام نوافل گھر میں ادا کر، وہ آدمی مسجد میں بے شک نوافل ادا کرے کہ جس کو گھر میں نیند آ جاتی ہے یا نفل نہیں پڑھ سکتا، باقی سب کے سب اس بات کی پابندی، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیا فرمایا؟ گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کچھ نوافل پڑھو، وہاں تلاوت کرو، فضائل اعمال کی تعلیم کرو، ذکر الہی کی محفل قائم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یشاد الدین الا غلبہ، ایک آدمی نے بیان سنا اور کہا 100% میں دین پر چلوں گا، 1 انچ آگے نہیں ہو سکتا اور دین سے میں کشتی کروں گا. تو فرمایا دین سے کوئی کشتی کرنے والا جیت انسان ہے، ہمارے سب تقاضے لگو. غلبہ دین کیا ہو جائے گا؟ غالب آ جائے گا. پھر کیا کریں؟ سددو، سیدھے ہو جاؤ. کیسا لفظ ہے؟ 100% سیدھا بھی بندہ نہیں ہو سکتا، نفس شیطان لگا ہوا ہے. ابھی جیسے چاند نظر آئے گا پھر حال دیکھ لیجیے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا. سددو، سیدھے ہو جاؤ. پورے سیدھے بھی نہیں ہو سکتے، کمی کوتاہی رہ جاتی. قاربو، سیدھے ہونے کے قریب ہو جاؤ. سیدھے نہیں ہو سکتے تو سیدھے ہونے کے قریب ہو جاؤ. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا لو نا، چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دو. بس سیدھے نہیں تو سیدھے ہونے کے قریب ہو جاؤ. واستعینوا بالغدوة والروحة، یہ ہے میدان جہاد کے بارے میں، اللہ کے راستے میں. لیکن جب آدمی مکہ مسجد کی طرف آئے تو یہ نیت کرے انشاءاللہ قرآن کریم کی کوئی آیت کا ترجمہ، تفسیر، حدیث شریف کی یا اعمال کی یا مسائل کی محفل ہوگی، اس میں ضرور شرکت کرو. بولو انشاءاللہ. اب جو گھر سے آپ آئے، اب آپ کو ایک نیکی نہیں ملے گی، آپ کے ہر قدم پہ اللہ پاک آپ کو 700 نیکیاں کرے. صرف نیت آپ نے کر لی کہ میں درس سنوں گا، مسائل سنوں گا، فضائل کی تعلیم میں بیٹھوں گا، اب مسئلہ سیکھ کے جاؤں گا. تو فرمایا بالغدوۃ، جب صبح آؤ تو دین کی نیت کر لو. چاہے میدان جہاد کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، مسجد میں آ رہا ہوں، نیت والروحۃ، شام کو بھی دین کو سیکھ لو. اور عجیب بات فرمائی وشیء من الدلجۃ، اور رات کا اندھیرے کا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر. کیا کر لو بھائی؟ رات کا اندھیرا اللہ پاک چاہتے ہیں میں ہوں، میرا بندہ، اور تیسرا بیچ میں بھائی ہے. بھائی دودھ نہیں ہے، کیا نہیں ہے بھائی؟ بیچ میں کوئی نہ ہو، میں ہوں، میرا اللہ ہو، اور بیچ میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرو. تو ایک ایک کونا سنبھالنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کو راضی کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. ختم قرآن کا جو موقع ہوتا ہے، فضاؤں کے فرشتے، صحراؤں کے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے. فرمایا رات کو ختم ہوا جیسے ابھی ختم ہوا، تو جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی، ختم قرآن میں جتنے لوگ شریک ہیں 70,000 فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. بھئی ہمیں کہا جائے فجر پہ بیٹھو، تو سودا مہنگا یا سستا ہے؟ کوئی امام صاحب کو فجر پہ نہیں بٹھاتا، سب کے تقاضے ہوتے ہیں. یہ مہنگا یا سستا ہے؟ اور اگر صبح اس نے ختم قرآن کیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے، 60,000 ملک، دوسری روایت میں 70,000 ملک، 60,000، ایک میں 70,000 فرشتے صبح سے شام تک. شام کو ختم کیا ہے تو صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہماری مغفرت ہو جائے اس سے بڑی اور کیا بات ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ من قام رمضان، بخاری مسلم کی روایت، رمضان المبارک میں جس نے تراویح کا اہتمام کیا، جیسے آپ حضرات نے مجاہدہ کیا، بولو الحمدللہ. اللہ ہزاروں رمضان ہمیں ایسے نصیب فرمائے.
جو نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں، صحت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے. وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یہ قرآن کریم قرآن خوانی کے لیے نہیں ہے. قرآن کریم صرف تراویح میں تلاوت سن کے اس کے بعد چھٹی ہو گئی اس کے لیے نہیں ہے. بیٹی کو جہیز کی میں قرآن کریم اس کے سائے میں اس کو رخصت کرنے کے لیے قرآن کریم نہیں ہے. بچوں کا نام یا بیماروں کو پانی پڑھ کے پلانے کے لیے یہ قرآن کریم نہیں ہے. یہ دستور ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے، یہ ہمارے لیے آئین ہے، یہ قانون ہے، یہ میرے آپ کے لیے آب حیات ہے. دنیا آخرت کی کامیابی کا راز ہے قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے میں. ہم نے سمجھا صرف قرآن خوانی کروا لو، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی نیا گھر بنایا تو وہاں برکت کے لیے تلاوت کروا لو. نہیں میرے دوستو، یہ دستور ہے، یہ قرآن کریم عمل کے لیے اللہ نے فرمایا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی. کافی یہودیوں نے کوشش کی، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے اس کو مٹانے کے لیے، خود مٹ گئے. جب ہندوستان میں انگریز قابض ہوا، اس نے کہا انجیل اور بائبل کا پتہ نہیں ہے، ہم قرآن کا نشان مٹائیں گے. اللہ نے ان کا نشان مٹایا، بہت ساری جماعتیں بنائی، ایک ایک افسر مقرر کیا، سب کی تنخواہیں مقرر کی، اور کہا ہندوستان میں جو مسجد ہے، جو مکتب ہے، جو مدرسہ ہے، جو گھر ہے، ہر مسلمان تک تمہیں پہنچنا ہے. چھوٹا بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، اور قرآن کا نسخہ اس سے چھین کے لانا. ایک دیہات میں پہنچ گئے، 40 بچے قاری صاحب قرآن پڑھا رہے تھے. جلدی سے کہا، جسے ایمرجنسی نافذ ہو، الماری سے قرآن نکالو، قرآن نکالو، سب قرآن جمع. قاری صاحب نے افسر کو بلایا، تشریف لائی. تو ترجمان بھی ساتھ ہوتا ہے ایسی جگہوں. اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ایمرجنسی، خبردار کچھ بولو. کہا سب سمجھاؤ، ہمیں بھی اٹھا کے لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کرتے کیا ہو؟ کہ ایسے ایسے ہمارا ہدف ہے. کہ آپ کا جو سب سے بڑا چیف ایگزیکٹو ہے وہ بے وقوف ہے، احمق ہے. کہ نہیں، یہ تو غلط کہہ رہے ہیں آپ، وہ تو اس کی بڑی تھنک ہے، وہ تو ماسٹر مائنڈ آدمی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا آپ یہ نیچے بیٹھ جائیں. بٹھایا، پھر 40 بچے بلاؤ کسی کو، جیسے کیسے کر کے تم پڑھو، اٹک کٹک کے سے تھوڑا سا پڑھا، کب تک دیکھتے جاؤ. 2 رکوع 3 رکوع سنے ایک لڑکے سے، پھر اس کو ہٹایا، پھر دوسرے سے سنا، کسی کو بیچ میں سے سنا، کسی کے اخیر سے سنا. 4 رکوع، 5 رکوع، 6 صفحے. 15 لڑکوں کا اس نے 1-1.5 گھنٹے میں جائزہ لیا تو پسینہ پسینہ. کہ واقعی قاری صاحب آپ صحیح فرما رہے تھے، ہم یہودی یہ سمجھے ہیں، عیسائی یہ سمجھے ہیں کہ قرآن صرف یہ کاغذوں میں، کتابوں میں ہے. اب ہمیں پتہ چلا صرف سفینوں میں نہیں، قرآن تو سینوں میں محفوظ ہے. تاتاریوں نے مسلمان کو، قرآن کو ختم کرنے کے لیے بغداد میں 2 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا، اور کتابیں اور قرآن دجلہ میں ڈال دیا، اس کا پل بنایا. جشن منا رہے تھے کہ ہم نے سب مسلمان کو بھی اور قرآن ختم کر دی، اب دنیا میں قرآن نہیں رہے گا. کہیں سے سریلی آواز میں ایک 15 سال کا بچہ تلاوت کر رہا تھا، پھر ان کا خاموش، سائلنٹ، سب چپ ہو گئے. اس آواز کی طرف پہنچ گئے. جب جا کر دیکھا ایک چھوٹا سا مجمع تھا اور چھوٹا سا ایک بچہ ہے اور وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے. لوگوں نے پوچھے کیا پڑھ رہا ہے؟ عیسائیوں نے پوچھا، یہودیوں نے. کہ اس نے صبح سے ہمارے ہاں جو حفظ کر لیتا ہے وہ ایک ہی دن میں پورے 30 پارے سناتے. کتنے؟ پتہ چلے یہ حافظ ہو گیا. تو یہ صبح سے سنا رہا ہے، اب اس کا اما پارا چل رہا ہے، تھوڑی دیر میں دعا ہو جائے گی. ان کا جو بھی جشن تھا وہ ماتم قدا بن گیا. وہ سمجھے کہ ہم نے کتابیں ختم کر دی، ہم قرآن ختم کر سکتے، کوئی قرآن ختم نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے یہ کتاب ایسی رنگون ہندوستان، اس میں مدرسہ راندیریا، کیا نام ہے؟ ایک 4 سال کی بچی، کتنی؟ 4 سال کی بچی، اس کو جہاں قرآن پوچھے وہ ایک ایک صفحہ زبانی سنا. سبحان اللہ. تو کہو ماں کے پیٹ سے حافظہ، 4 سال کی بچی کیسے حافظ ہوگی بھائی؟ تو لوگ جمع ہو گئے، بڑے بڑے حافظوں نے اس کا امتحان لیا. نہ متشابہ لگے، نہ اٹکن آئے، نہ بھول جائے، وہ پڑھتی چلی جائے.
حضرت تھانوی صاحب نے فرمایا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، قیامت تک اللہ پاک ایسے لوگوں کو پیدا کرے۔ ہمارے استاد محترم مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب بدوری ٹاؤن کو شیخ الحدیث ہے، فرماتے ہیں حضرت بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے جب دودھ چھڑایا ان کو 15 پارے قرآن کا زبانی یاد تھا۔ یہ ایسی کتاب ہے بھائی، ایسی کتاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العزت حضرت قاری طیب صاحب اپنے خطبات میں لکھتے ہیں کہ جو قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے قرآن اپنا راستہ خود بخود بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ خود بخود۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ میرے قرآن کے درس سے، حدیث کے درس سے، دین کی بات سے وہ آدمی مستفید ہوگا جو توجہ سے سنے گا۔ تفصیل لکھی، توجہ سے کون سنتا ہے؟ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب ڈاکٹر ہمیں کوئی بات بتاتا ہے، گھڑی دیکھتے ہیں، بولو بھائی ہاں نہ تو کرو۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو یوں بیٹھتے ہیں، پانی وانی پینے جاتے ہیں، اس سے تو اپائنٹمنٹ ہی ایک ہفتہ پہلے لیا ہوتا ہے، 2-3 ہزار روپے پہلے سے دے دیے ہوتے ہیں، اور یوں کرتے بیٹھتے ہیں، یوں جھک کے پھر پکا کرتے ہیں اچھا یہ صبح دوائی لینی ہے، یہ شام لینی ہے، 1 ہفتے کا کورس ہے، اچھا ڈاکٹر سب پرہیز بتا دیں، حالانکہ پیچھے اتنی پبلک بیٹھی ہے، باہر کی بھی باتیں ہو رہی ہے، مریض انتظار میں، لیکن مریض کی بات نہیں سنتا، کہاں متوجہ ہے؟ تو اتنی تو توجہ دیں قرآن سے، غلط کیا نہ صحیح کیا؟ یہ آپ کا مجاہدہ ہے کہ آپ کب سے تشریف فرما ہے؟ تو کون کہتے ہیں انشاءاللہ گھڑی نہیں دیکھیں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ ایک سما اور ایک استماع۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، اللہ کا قرآن اس کو فائدہ پہنچاتا ہے جو دل کے کان کھول کے سنتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کے اندر راستہ خود بخود بنتا ہے، اللہ خود اس کو قرآن کا حافظ بناتا ہے۔ بھائی میاں بیوی ہے، دیہات میں کچھ پتہ نہیں ہے تو قرآن شریف ہاتھ میں آیا، آدھی رات بیوی لے کر کھڑی رہی اور آدھی رات شوہر لے کر کھڑا رہا، اور صبح جب اٹھے قاری صاحب کے پاس قرآن لے کر گئے تو ان کی زبان چل پڑی، قاری صاحب نے پڑھا تمہارے ہونٹ چل رہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ پاک نے ادب کی وجہ سے میاں بیوی کو رات میں قرآن کا حافظ بنا۔ ادب بڑی چیز ہے، الدین کلہ ادب۔ استغنا بہت بری چیز ہے، آدمی کی محرومی کا دروازہ کھل جاتا ہے جب کہتا ہے یار بس یہ تو سنا ہوا مجھے ضرورت نہیں، بات کروں یا ختم کر دوں؟ ہلکی آواز آ رہی، بولو بات کروں یا ختم کر دوں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، تمام کتابوں کا بادشاہ ہے، تمام آسمانی کتاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ رب العزت 40 دن 40 رات اس کے گھر سے فریم شیطان کو بھگا دیتے، شیاطین 40 دن 40 رات اس کے گھر سے بھاگتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کی تفسیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی روایت، جو دن میں یا رات میں آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتے جاؤ اس کے نامہ اعمال سے صغیرہ گناہوں کو مٹاؤ، اس کی جگہ نیکیاں دیں۔ سبحان اللہ کا کتنا اللہ نوازنا چاہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ رب العزت اپنے دربار میں اس کو عابد یا صدیق کا نام لکھوا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی کی پابندی کرتا ہے حق تعالی شانہ ہر شریر کی شرارت سے، شیطان کی شیطنت سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ دی اس کی اور جنت میں جانے میں صرف موت حائل ہے، اگر اس کی وفات ہو گئی تو یہ بغیر ٹکٹ کے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ ایک صاحب بیت المال میں کھجوریں رکھتے تھے، جب دیکھو کھجوریں کم ہو جاتی، پریشان، ایک دفعہ آنکھیں کھول کے بیٹھ گئے میری کھجوریں کون لے کے جاتا؟ جا کے دیکھا تو ایک آدمی کپڑے کا تھیلا اس میں کھجوریں ڈال، اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس کے ہاتھ نہیں تھے، کتے کی طرح ہاتھ تھا۔ کہا تجھے میں حضور علیہ السلام کے پاس لے جاؤں گا، صحابی میں تجھے لے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں شیطان۔
اور میں مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے ہوں. مجھے حضور کے پاس نہیں ملے گا. میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں. کیا کہ تم اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت چاہتے ہو, آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو, ہمارا وہاں داخلہ بنا ہوا ہے. 2 مدرسے تھے ہندوستان, ایک دارالعلوم دیوبند اور ایک سہارنپور. سہارنپور کے جو شیخ الحدیث تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد محترم. ان کا ایک خزانچی تھا, وہ کمرے میں پیسے رکھتا, مدرسے کا سارا مال رکھتا, پھر کمرے کو تجوری کو تالا لگاتا, کمرے کو تالا لگاتا. ایک دفعہ کیا ہوا, رات 2-2:30 بجے 5 آدمی آئے. ایک آدمی ہتھوڑی سے توڑ رہا ہے تالا, دوسرا توڑ رہا ہے. یہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے توڑو توڑو, تم صبح تک بھی زور لگاؤ گے نا یہ نہیں ٹوٹے گا. انہوں نے کہا بابا جی اس میں کیا لگایا؟ کہا میں نے کچھ نہیں لگایا, میں نے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا. اللہ رب العزت نے آیت الکرسی میں اتنی مضبوطی رکھی ہے. ایک روایت میں فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے, اللہ رب العزت اس کے ساتھ ایک باڈی گارڈ فرشتے کو ساتھ رکھ لیتے. 2 شیطانوں کی ملاقات ہوئی. ایک دیکھا اتنا تگڑا موٹا, دوسرا کمزور. اس نے کہا بھائی تو اتنا موٹا کیسے؟ کہ میں ایک ایسے افسر کے ساتھ ہوں جو جانتا ہی نہیں اللہ کو, نہ آیت الکرسی پڑھتا ہے, نہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے, نہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے, نہ باہر ہونے. تو جو بھی وہ کھانا کھاتا ہے وہ اللہ کا نام تو لیتا نہیں, وہ سارا میں کھا جاتا ہوں. دوسرے سے پوچھا کہ تو اتنا کمزور کیوں؟ کہا میری ڈیوٹی مسلمان کے ساتھ لگی ہے جو قرآن و سنت کو دین کو متوجہ ہو کے سنتا ہے اور ہر وقت وہ اللہ کا نام لیتا ہے. تو میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کھا سکتا, اس لیے میں ایسا کمزور ہوں کہ میرے پر پھونک بھی مارو گے تو میں نیچے گر کے مر جاؤں. اللہ رب العزت نے اعمال میں طاقت رکھی ہے. اعمال قرآن کریم سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ آدمی اس کو پڑھتا چلا جائے, اس کو سمجھتا چلا جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس کو ایک قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب دیتا ہے. جو 6 دفعہ پڑھتا ہے اس کو 2, جو 12 دفعہ پڑھتا ہے اس کو 4. فرمایا اپنے مرحومین مرحومات کو اس طرح پڑھ کے روزانہ ایصال ثواب کرو. کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد 10 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے اور اس کی پابندی کرتا ہے, جب محشر میں کھڑا ہوگا جنت کے 8 دروازے اس کا نام لے کر پکاریں گے کہ 8 کے 8 دروازے کھلے ہیں, جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہوئے. تو 10 بجے کتنا ہوا بھائی؟ 50 دفعہ جو سورہ اخلاص پڑھے گا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائے گا. تو جو پورا قرآن پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے کیا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک 30 آیات کی آیتوں کی ایک سورت جانتا ہوں, جب تک بندے کو جنت میں داخل نہیں کرواتے وہ اللہ سے سفارش کرتی رہتی ہے اور جنت میں داخل کروا کے چھوڑتی. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میرا ہر امتی اس سورت کو یاد کر لے. اور وہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ تبارک الذی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رات کو سورۃ یاسین پڑھے اور انتقال کر جائے اللہ پاک اس کو شہیدوں کا ثواب عطا. آپ علیہ السلام نے فرمایا من قرأ سورۃ یاسین فی اول النہار قضی حوائجہ, جو صبح سورۃ یاسین پڑھ لے جتنے کام ہیں جو اللہ پاک اس کے کاموں کو ذمہ داری خود اٹھا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا. تو میرے دوستو اللہ رب العزت سے محبت کرنا, اس کے کلام کو پڑھنا اور حافظ قرآن بننے کی نیت کرنا. بولو انشاءاللہ. رمضان المبارک میں قرآن پڑھیں گے یا روز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ یہ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ماہانہ ہوگا یا سالانہ ہوگا؟ روزانہ ہوگا انشاءاللہ. خود بھی قرآن پڑھیں گے, قرآن کو سیکھیں گے, اس پر عمل کریں گے. اور دراسات دینیہ کا جگہ جگہ مدارس دینیہ میں کورس ہوتا ہے, اس میں آپ کو ترجمہ پڑھائیں گے, تفسیر پڑھائیں گے, حدیث پڑھائیں گے, فقہ پڑھائیں گے, فضائل پڑھائیں گے, مسائل. اس میں آپ کو ترجمہ پڑھائیں گے, تفسیر پڑھائیں گے, حدیث پڑھائیں گے, فقہ پڑھائیں گے, فضائل پڑھائیں گے, مسائل پڑھائیں گے اور دین کا اچھا خاصا علم آپ کو پڑھائیں گے. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ جس کو اللہ نے موقع دیا 2-3 گھنٹے دن میں فارغ کر سکتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے اور وہ ہے قرآن و سنت کا علم. کیا ہے؟ کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ. جگہ جگہ مدارس میں اس کا کورس ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سے, احادیث نبویہ سے, اجماع امت سے
اور پورے دین پر عمل کرنے، اور جتنے مسلمان دین سے دور ہیں ان کو دیندار بنانے، مسجد کا عادی نمازی بنانے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کے اس بل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین طیبین الطاہرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ نستغفرك اللهم ربنا ونتوب إليك۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أهل فلسطين، اللهم انصر أهل فلسطين، اللهم انصر أهل فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم أذل الشرك واليهود والنصارى والمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم انزل بنيانهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم ارزقنا بالألف ألفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا
وبالحاء حکمہ وبالخاء خیرہ وبالدال دلیلا وبالدال دکاء وبالراء رحمہ وبالزاء زکاة وبالسین سعادہ وبالشین شفاء وبالصاد صدقہ وبالضاد ضیاء وبالطاء طراوہ وبالضاء ظفرہ وبالعین علما وبالغین غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربہ وبالکاف کرامہ وباللام لطفہ وبالمیم موعظہ وبالواو وصلہ وبالہاء ہدایہ وبالنون نورا وبالیاء یقینا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله سره وعلانيته أوله وآخره نستغفر الله ربنا ونتوب إليه نستغفر الله ربنا ونتوب إليه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور فإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أعنا على سكرات الموت اللهم أعنا على سكرات الموت اللهم أعنا على غمرات الموت اللهم أعنا على غمرات الموت اللهم ارحمنا عند الموت اللهم لا تحاسبنا بعد الموت اللهم لا تحاسبنا بعد الموت اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم باقية كباقية الوليد اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا تتبعه فلاحا ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من المبشرين اللهم اجعلنا من المبشرين اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق ونعوذ بك من حال أهل النار ومن النار وما قرب إليها من قول أو عمل اے اللہ آپ نے فضل فرمایا آپ نے احسان فرمایا احسان عظیم فرمایا ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا اے اللہ خطا کار گناہ گار سیاہ کار اور پورا قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہماری اندرونی قدورتوں کو ظلمتوں کو قرآن کے نور سے دھو ڈالیے اے اللہ ہمارے دل میں قرآن کے انوارات سے دلوں کو منور فرمائے اے اللہ جتنی دفعہ قرآن کریم میں الف پڑھا ہمیں الفت اور انس قبر میں بھی نصیب فرمائے اللہ جتنی دفعہ ہم نے ماں پڑھا اللہ جان میں مال میں عزت آبرو میں خاندان میں گلی محلے میں دین میں دنیا میں ہمیں برکتیں عطا جتنی دفعہ ہم نے تا پڑھا وبالتاء توبہ اے اللہ ہمیں ہر گناہ سے جو علانیہ ہو مخفی ہو قصد ہو ساون ہو یاد ہو بھول گئے ہو گناہ کر کے ہم بھول گئے آپ کیا لکھے ہوئے ہیں وبالتاء توبہ قرآن میں جتنی دفعہ تا پڑھا آپ کے علم میں ہے ہماری توبہ کو قبول فرما اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے اے اللہ ہماری توبہ کو توبۃ النصوح کا درجہ عطا فرمائے وبالتاء ثوابا جتنی دفعہ تا پڑھا اے اللہ جتنا ثواب ہے ہم سب کو نصیب فرما جتنا انعام ہے ہمیں نصیب فرما وبالجیم جمالا اے اللہ قرآن جمال ہے جو قرآن سے دوستی کرتا ہے قرآن اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے
ظاہر و باطن کو اے اللہ ہمارے جمال ہمیں نصیب فرما، اے اللہ قرآن کی خوبصورتی ہمیں نصیب فرما، وبالحاء حکمہ، اے اللہ جتنی دفعہ ہاں پڑھا ہمیں حکمت بصیرت نصیب فرما، حکمت بصیرت نصیب فرما، حکمت بصیرت نصیب فرما، وبالحاء خیرہ، اے اللہ جتنی دفعہ ہاں پڑھا ہمیں بھلائیاں نصیب فرما، اے اللہ بھلائیاں نصیب فرما، وبالدال دلیلا، اے اللہ ہمیں ہر جگہ فرشتوں کی حجت، فرشتوں کی دلیل اور اے اللہ فرشتوں کے ذریعے ہمیں ہدایت پر چلنے کی توفیق فرما، اے اللہ ہماری براہ راست رہنمائی فرما، ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، وبالدال ذکا، اے اللہ ہمیں ذکاوت نصیب فرما، قرآن کے لیے ہماری میموری کو تیار فرما، ہمارے حافظے کو قرآن و سنت کے لیے تیار فرما، اے اللہ قرآن تجوید سے پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی، حفظ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، وبالراء رحمہ، جتنی دفعہ ہم نے قرآن میں راہ پڑھا اے اللہ ہمیں چاروں طرف 24 گھنٹے رحمتوں کی بارش ہم پر نصیب فرما، اے اللہ موصلہ دھار رحمتوں کی بارش ہم پر نازل فرما، وبالزاء زکاتا، جتنی دفعہ زا پڑھا ہمیں تزکیہ قلب نصیب فرما، ہمارے باطن کو اللہ پاک و صاف فرما، مزکا مصفا فرما، وبالسین سعادہ، اللہ جتنی دفعہ سین پڑھا ہمیں سعادت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اچھے نصیب، ہمیں اچھا نصیب فرما، اے اللہ اچھے نصیب ہمیں عطا فرما، اے اللہ کم نصیبی سے ہماری حفاظت فرما، وبالشین شفا، اے اللہ جتنی دفعہ ہم نے شین پڑھا ہمیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر سر سے لے کے پیر تک اللہ ختم قرآن کا موقع ہے، ہمیں شفا عطا فرما، شفائے کامل عطا فرما، کسی ڈاکٹر ہسپتال نہ جانا پڑے، وہ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی تمام بیماریوں کی شفا قرآن میں آپ نے سچ فرمایا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اے اللہ ہمارے اندرونی تمام بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما، وبالصاد صدقہ، اے اللہ اب تک جہاں غلط بیانی کی ہم معافی مانگتے ہیں، آئندہ ہمیں اللہ صاد پڑھنے سے ہمیں سچائی اور راست بازی نصیب کرنا، وقولوا قولا سدیدا، صاف ستھری سچی بات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، وبالغاد ضیاء، اے اللہ غوات جتنی دفعہ پڑھا ہمارے ظاہر باطن میں اے اللہ جتنی ظلمتیں اندھیرا ہے اس کو دور کر کے قرآن و سنت کا اجالا ہمارے دلوں میں اس سے منور فرما، وبالطاع طراوہ، اے اللہ طاع کے ذریعے ہمیں تازگی عطا فرما، وبالراء ظفرہ، جتنی دفعہ ذا پڑھا ہم جہاں قدم رکھیں اللہ ہمارے قدم کامیابی کو چھوئیں، اے اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرما، وبالعین علما، اے اللہ قرآن و سنت کا اس عین کے ذریعے ہمیں علم نصیب فرما، ہر چیز کی معلومات ہے، قرآن حدیث سے دور ہے، اے اللہ ختم قرآن کا موقع ہے، اتنا مجاہدہ کیا ان حاضرین سامعین سامعات نے، اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے علم سے ہمارے دلوں کو منور فرما، وبالغین غنا، اے اللہ استغناء قلب ہمیں نصیب فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، بس آپ کے سامنے گڑ گڑانے کی اور زاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے سامنے اللہ مکی کے سر کے برابر بھی کوئی روتا ہے آپ دوزخ کی آگ حرام کر دیتے ہیں، اے اللہ ہم سب پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما، اے اللہ دوزخ سے چھٹکارا نصیب فرما، ہمارے والدین کو اے اللہ دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما، ہمارے ننیال کو دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما، ہمارے ددیال کو دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما، ہمارے سسرال کو دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما، ہمارے سارے بھائی اور بہنوں کو دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما، ہمارے پڑوسیوں کو دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما، اے اللہ ہمارے گلی محلے والوں کو اللہ دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو آخروا عتقکم من النیران، دوزخ سے چھٹکارے کی سند ہمیں نصیب فرما، اے اللہ کمزور ہے، اے اللہ ناتواں ہے، ہمیں ہمت حوصلے کے ساتھ اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا، وبالفاء فلاحا، اے اللہ ہمیں فلاح نصیب فرما، کامیابی اور رشد و ہدایت نصیب فرما، وبالکاف قربا، روز بروز ہم دنیا کے قریب ہو رہے ہیں، اے اللہ اپنی قربت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اللہ آپ سے گھنٹوں باتیں کرتے رہیں اس کی حلاوت نصیب فرما، اللہ مناجات کی جو چاشنی ہے وہ ہمیں نصیب فرما،
ایک کونا پکڑ کے آپ سے گھنٹوں دعائیں مانگتے رہے، ہر چیز مانگے۔ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمک کی ضرورت ہو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ضرورت اللہ سے مانگو، اللہ ہر چیز آپ سے مانگنے کی توفیق عطا۔ اے اللہ آپ فرماتے ہو ادعونی استجب لکم، میرا فرمان ہے جب بھی مجھ سے مانگو گے میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یقین کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا۔ وبالکعب کرامہ، اے اللہ ہمیں کرامتیں نصیب ہیں، اتنے بزرگوں کو آپ نے کرامتیں عطا فرمائی، اتنے نیک لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس پرفتن دور میں، اللہ فرائض کی پابندی کی، سنتوں کی پابندی کی، اور کتنا انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے۔ اللہ سب کو کرامتیں نصیب، شرافتیں نصیب فرما، اچھی نسبتیں نصیب فرما۔ وباللہ میں لطف ہے اللہ لطف عطا فرما، وبالمیم موعظۃ، اے اللہ ہمیں واعظ و نصیحت محبت سے سننے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا۔ واعظ و ارشاد جہاں بھی ہو سن کر عمل کرنے کا جذبہ ہمیں نصیب ہو۔ وبالباب غسلہ، اے اللہ رشتہ داریوں کو جوڑنے کی توفیق، پڑوسیوں سے دوستی رکھنے کی توفیق عطا فرما، گلی محلے والوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے بڑا مسلمان کا حق اس کو ہدایت کے راستے پر لانا، اس کو مسجد والا بنانا، اے اللہ اللہ رسول کے ماننے والا بنانا، اے اللہ میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا۔ وبالہائے ہدایہ، اے اللہ ہم بار بار پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو کتنی دفعہ ہاں پڑھا قرآن میں، اللہ میں ہدایت تامہ عامہ نصیب ہے، ایسی ہدایت کہ قبر میں منکر نکیر ہم سے سوالات کریں اور ہم قرآن کریم اور حدیث کے ذریعے ان کو جواب دینے والے بنے، ایسی ہدایت نصیب ہمارے لیے۔ اللہ قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنا دیجیے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے قبر میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ کتنے لوگ سعادت مند ہوں گے جو میدان معاشر میں قرآن پڑھیں گے، اے اللہ جتنے سننے والے آمین کہنے والے سب کو میدان معاشر میں قرآن کریم پڑھتا جا، بھرش کے درجوں پہ چڑھتا جا، اس کا اے اللہ مصداق بنا۔ وبالایائے یقین، اے اللہ ہمیں یقین نصیب فرما، اے اللہ غیبی خزانوں پر ہمیں یقین نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے کتنے آرام سے رمضان المبارک گزارا، امن کے ساتھ گزارا، سحری افطاری روزہ نمازیں سب ہمارے لیے آسان ہیں۔ ہمارے فلسطینی مسلمانوں کا کیا حال ہے، اے اللہ وہ کتنے مظلوم ہیں، ہم کتنے لاچار ہیں، ان کی مدد نہیں کر سکے، جرم عظیم کو معاف فرما، جرم عظیم کو معاف فرما۔ ہمارے فلسطینی مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرما، نصرت عطا فرما، اللہ غیبی خزانوں سے ان کے کھانے پینے کا انتظام فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی امداد نازل فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما۔ حرمین شریفین میں ان کے لیے دعا ہو رہی، پوری دنیا میں دعا ہو رہی، اے اللہ سب کی دعاؤں پر آمین کا درجہ نصیب۔ اے اللہ یہود و نصارہ کو پست و ذلیل فرما، اے اللہ ان کے چیلے اور چمچوں کو پیوند زمین فرما، اے اللہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا، اے اللہ حکمرانوں کو صحیح سوچ عطا فرما، حکمرانوں کو حکم ایمان نصیب فرما، اے اللہ جذبہ جہاد ہر مسلمان کو نصیب فرما۔ جتنے شہداء اللہ معصوم بچے بوڑھے عورتیں کتنے لوگ ہیں اللہ فلسطینی شہید ہو گئے اور شہادتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، اے اللہ اس کو روک دیجیے، نصر من اللہ وفتح قریب کا مصداق بنا دیجیے، وبشر المؤمنین کی خوشخبری ہمیں سنا دیجیے۔ اے اللہ 27ویں شب آپ نے عطا فرمائی ہے، اے اللہ قرآن کریم کی تکمیل آپ ہی نے فرمائی، اے اللہ اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرما، موت تک اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے ہاتھ اٹھانے والے ہیں، جتنی ضروری دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 ملک 70,000 فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہماری دلی تمناؤں کو پورا فرما، غیبی خزانوں سے ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہر معذوری سے بچا، ہر مجبوری سے بچا، ہر محتاجی سے بچا، ہر بیماری سے بچا۔ اللہ جتنے ہاتھ اٹھانے والے ہیں، اے اللہ ہم سب روحانی جسمانی مریض ہیں، اے اللہ ہم سب کو شفائے کلی نصیب فرما،
صحت عطا فرما اللہ مولوی معاذ اقبال کو شفائی کلی نصیب فرما صحت تندرستی کے ساتھ اے اللہ سدائے کاملہ کی تکمیل فرما اللہ عافیتیں ان کو نصیب فرما اللہ جتنے ہاتھ اٹھانے والے ہیں اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما اللہ جتنے آمین کہنے والے ہمارے چاہنے والے کتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا سب کو صحت عطا فرما اے اللہ جب تک زندہ رہیں چلتے ہاتھ پاؤں رہنے کی توفیق ہر معذوری سے بچا اے اللہ ہر جادو سے بچا جنات سے بچا اثرات سے بچا اے اللہ ناظر کی نظر بد سے بچا اے اللہ ساحر کے سحر سے بچا اے اللہ حاسد کی حسد سے بچا فتین کے فتنوں سے بچا شریر کی شرارت سے بچا شیطان کی شیطنت سے بچا اے اللہ ہر شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ شر کا ہمیں تالا بنا خیر کی ہم سب کو چابی بنا خیر کی اللہ ہم سب کو چابی بنا اے اللہ مسجد حاضہ میں جتنے لوگوں نے تعاون کیا تعمیرات میں اور جس اعتبار سے بھی اے اللہ مسجد حاضہ کی خدمت کی اے اللہ خدمت کرنے والوں کی دن دگنی رات چوگنی ان کو ترقی نصیب اے اللہ جو خدمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اے اللہ ان حضرات کے جان مال عزت آبرو خاندان میں برکتیں عطا جو اللہ آپ کے نام پر خرچ کرتا ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق آپ کا ارشاد رب ذوالجلال ہے تمہارے پاس جو رہے گا وہ ختم ہو جائے گا جو ہمارے ہاں جمع کراؤ گے وہ ہمیشہ رہے گا اللہ آپ کے خزانوں میں صحیح جگہ مال خرچ کرنے کی ہمیں توفیق دے اللہ عید الفطر کے بعد مکہ مسجد میں تزئین و آرائش کا کام ہونے والا ہے اے اللہ مخیر حضرات کو متوجہ فرما مخیر حضرات کو اللہ متوجہ فرما اے اللہ تزئین و آرائش کا کام جیبی خزانوں سے پائے تکمیل تک پہنچے اے اللہ جتنی مساجدیں ہیں مساجد میں جتنے نمازی ہیں ہر مسجد کے نمازیوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امام کی مؤذن کی مکتب کی مدرسے کی عملے کی چپ کے خدمت کرتے ہیں اے اللہ آپ بڑے آپ کے خزانے بڑے اے اللہ ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اخلاص عطا فرما دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما اللہ عافیتیں راحتیں نصیب فرما ان کو برکتیں نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنا وقت صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق اللہ 27ویں شب کے بعد رمضان ختم نہیں ہوتا جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا آج کی رات پھر اتوار اور پیر یہ 3 راتیں تو ہمارے پاس اللہ موجود ہے اگر منگل کو چاند نظر آیا پھر رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا اللہ جو ماں بقیہ راتیں اور دن ہیں اس کو اللہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا ضائع ہونے سے بچا لیجئے اللہ صلاۃ التسبیح ہم سب کو روز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے صلاۃ التوبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے صلاۃ الشکر پڑھنے کی توفیق عطا فرما کتنے لوگ مرد عورتیں ہیں جن کو رمضان کا نہیں پتہ ان کو خبر نہیں ہے رمضان کیا چیز ہے آپ نے اللہ ہمارے باپ دادوں میں کتنے لوگوں کو یہ سعادتیں عطا فرمائی جنہوں نے اس رستے پر ہمیں لگایا تبلیغ والوں نے اس رستے پر لگایا اے اللہ ان کی برکت سے ہمیں موت تک ایمان عمل کی محنت میں لگنے کی توفیق صراط مستقیم پر ہمیں استقامت نصیب فرما اے اللہ عافیتیں راحتیں برکتیں ہمیں نصیب فرما اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھانے والے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ جتنے قرض دار ہیں غیبی خزانوں سے اللہ قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا اے اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما اندرون اور بیرون کے نظام کو مضبوط فرما اے اللہ آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا کراچی کو اے اللہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا اے اللہ مہنگائی کو دفع فرما سستائی کو عام فرما ہر آدمی خرید و فروخت کر سکے پاکستان کو ایسا بننے کی توفیق فرما اچھی سیادت ہمیں نصیب فرما نیک قیادت ہمیں نصیب فرما فساق اور فجار سے اللہ ہمیں چھٹکارا نصیب فرما اے اللہ ہمیں روزانہ آپ سے تعلق بڑھانے کی توفیق عطا فرما سید محمد یاسر اور فیصل اقبال کے رزق اور صحت میں اللہ برکت عطا فرما
بھائی خمیسہ خان کی صحت میں برکت عطا فرما، ساری بیماریاں کی دور فرما اور روزگار میں اللہ برکت عطا فرما۔ اسی طرح ایک ساتھی ہے سید محمد عمر، ان کی چھوٹی بہن کے اللہ اچھا رشتہ نصیب فرما۔ اللہ جتنے ہاتھ اٹھانے والے ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہوا، غیبی خزانوں سے اللہ جوڑ والا رشتہ اللہ نصیب فرما۔ مسجد اعظم میں اللہ جتنے لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، غیبی خزانوں سے ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما، اخلاص عطا فرما، قبولیت عطا فرما اور دل لگا کر مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں صدقہ جاریہ سمجھ کے اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ بھائی شمیم، نور عالم، موسیٰ رضا، شہاب بیگم، قاسم بیگم، ابراہیم، سلیم بیگ، مراد بیگ، سمیع اللہ بیگ، فرخ بیگم، ان کے شوہر اور نسرین، انجم شمیم، جتنے دنیا سے جا چکے اللہ سب کی بال بال مغفرت فرما۔ اہلیہ عمر کو شفا عطا فرما، عبید عالم کو شفا عطا فرما، سائرہ خاتون کو شفا عطا فرما، احمد کے والد اور والدہ کو اے اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ آسان فرما دے، اے اللہ وہاں حاضری آسان فرما دے، ہم سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرما، ہمارے بچوں کو بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ احمد کے والد کو اللہ برکت والا حلال روزگار نصیب فرما۔ اللہ دانیال کو حافظ قرآن بنا، اس کا دل قرآن کریم کی تلاوت میں لگوا، ہمارے بچوں کو اللہ قرآن کریم کا حافظ بنا، قرآن کا داعی بنا۔ جتنے ہاتھ اٹھانے والے صبر کے ساتھ اہتمام سے بیٹھے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ جوہر بھائی کی والدہ سیدہ خاتون محمد محتشم الحق، اے اللہ رضوان بھائی کے والد امتیاز الحق بھائی، کاشان الحق، رضوان کے ماموں سید قمر عزیز، خورشید الحسن بھائی نگر، اے اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرما۔ جتنے ہمارے مرحومین مرحومات ہیں سب کی بال بال مغفرت فرما۔ فضل واحد کی والدہ کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ بھائی محمد رضوان کو شفا و صحت عطا فرما، رزق میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ عبدالستار صاحب کے مرحوم بیٹے کی اور بیٹیوں کی اللہ جلد از جلد اچھی جگہوں کو رشتہ نصیب فرما، نیک صالح اللہ ازدواج کو عطا فرما، رکاوٹیں اللہ دور فرما۔ والدہ عمران کو اللہ شفا عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، بریرہ کو شفا عطا فرما، نوید عالم کے والدین کی بال بال مغفرت فرما۔ مرزا فہیم بیگ کو اللہ ان کو فالج ہو گیا ہے، غیبی خزانوں سے اللہ شفا عطا فرما، صحت عطا فرما۔ زہیر بھائی جوڑ کے رشتے کے لیے پریشان ہے، اللہ ان کا اچھا رشتہ نصیب فرما۔ یاسر خان کے بورڈ کے امتحانات ہونے والے ہیں، اللہ ان کو اچھی تیاری کرنے اور کامیابی نصیب فرما۔ اماد کے ابو اور ان کی والدہ اور ہر کلمہ پڑھنے والے کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ شاہ رخ کے گھر والوں کو، ان کی بیٹی اور جو جادو عملیات جنات اللہ سب کو دور فرما دے۔ عبداللہ قاضی عبدالرحمان قاضی کے امتحانات ہونے والے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما۔ نذیر احمد کے بچوں کو نیک ہدایت نصیب فرما، اے اللہ حافظ قرآن بنا، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، والد کی طرح ان کو دین پر چلنے کا عشق نصیب فرما۔ مسجد حضرت ایک نمازی ان کی بیگم امید سے ہیں، اے اللہ زچہ بچہ دونوں کی حفاظت فرما، خیر عافیت فرما۔ جتنے بے اولاد ہیں اللہ سب کو صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، جیسے بیان میں سنا والدین کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ پیدائشی بینائی کا مسئلہ ہے، چھوٹی بچی ایک ہے فاطمہ انابیہ، فاطمہ مریم، یہ فاروق صاحب کے بیٹے ہیں، اللہ غیبی خزانوں سے ان کی بینائی ان کو نصیب فرما، آنکھوں کا مسئلہ ان کا حل فرما۔ عباد اللہ شاہ بیچارہ معذور ہے، پیدائشی 3 سال کا بچہ ہے، اے اللہ اس کی بچی فاطمہ شاہ ہے، اے اللہ دونوں کو شفا عطا فرما۔ ابراہیم انس اخلاق ان کو شفا عطا فرما۔ معاذ ارسلان، اے اللہ یہ پیدائشی معذور ہے، دماغی پریشان ہے، 12 سال کے ہو گئے، اللہ ختم قرآن کا موقع ہے، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، تندرستی نصیب فرما۔
معراج الحق صاحب کے اللہ بال بال مغفرت فرما. ساجد حسین کی بیٹی 4 سال کی ہے اور بلڈ کینسر میں. یا اللہ ختم قرآن کا موقع ہے, اس کو شفا عطا فرما. ہمارے بچوں کو اللہ ہر بیماری سے بچا, ہر معذوری سے بچا. فریدہ جمال کی اللہ بال بال مغفرت فرما. محمد چمچ خان کی اللہ بال بال مغفرت فرما. عارفہ ناہید خاتون بیمار, اللہ کو شفا عطا فرما. سید افضل امام تنویر اقبال انجم رضوان عیسیٰ فروغ کی اللہ بال بال مغفرت فرما. رابعہ بیگم زوجہ عبد النعیم سید انوار حسین اللہ کی بال بال مغفرت فرما. ارشد بھائی بہت بیمار ہے, اللہ کو شفا عطا فرما, ایمان والی زندگی نصیب فرما. شاہد زبیر ان کے والد بہت کمزور ہو گئے, اللہ کو شفا عطا فرما, صحت عطا فرما, ان کے بچوں کو اچھا رشتہ نصیب فرما. غلام محمد زوجہ غلام محمد پوتا پوتی اللہ جتنے دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. فاروق صاحب کا آپریشن ہونے والے کے آپریشن کو کامیاب فرما. جتنے مسلمانوں کا آپریشن ہونے والے ہیں سب کے آپریشن کو کامیاب فرما. اطہر بھائی دلشد بھائی کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرما, ان کے معاملات کو اچھا فرما. عشرت بھائی کی پوری فیملی کو 5 وقت کا نمازی بنا. اے اللہ ہم سب کو جیسے کاروبار کی بیماری کی فکر ہے, سب کو نمازی بنانے کے لیے بھی فکر مند ہونے کی توفیق عطا, اس کی بھی دعا کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرما. نعمانی صاحب کی بیٹی کی اللہ نصیب اچھے فرما دیجیے, اللہ ان کے بیٹے کو صاحب اولاد بنا دیجیے, ان کے گھرانے میں سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. نعمانی صاحب کی بیٹی کو اللہ گورنمنٹ کی نوکری عافیت ہو تو وہ نصیب فرما. ابو بکر حسین کو اللہ برکت والا حلال روزگار عطا فرما. بھائی حارث کی اللہ مغفرت فرما, اور ہم کے والدین کو شفا عطا فرما, صحت تندرستی نصیب فرما. زبیر بھائی کی بیٹی 20 سال کی, ناک اور کان سے خون آتا ہے, اللہ شفا عطا فرما. بچوں کے غموں سے ہمیں بچا. ظفر بھائی کی طبیعت خراب ہے, اللہ کو شفا عطا فرما. ہما فرید ابراہیم فرید شمیم غلام نذیرہ بی بی سب کی بال بال مغفرت فرما. واحدہ واحد حسین محمودہ خاتون طارق ہما ناز, اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما. راحلہ کا آپریشن ہوا ہے, اللہ ان کی کامیاب آپریشن کامیاب فرما. اے اللہ ان کے بچے کو نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بچے بہت پریشان کرتے ہیں, اللہ ان کو فرما بردار بنا. 2 سال سے بیچارے پریشان, ان کے واجبات ہیں, اے اللہ غیبی خزانوں سے ان کے روزگار کا مسئلہ حل فرما. طبیب شوکت کو حلال روزگار اللہ نصیب فرما. یوسف غیاث کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرما. والدہ یوسف کو شفا عطا فرما, اور ان کی اولاد کو صحت اور خوشحالی عطا فرما. ایک صاحب کا 4 مہینے تبلیغ میں جانے کا ارادہ ہے, اللہ آسان فرما. ہم سب کو اللہ تبلیغ کے لیے وقت نکالنے اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کسی مسلمان کو دعوت و تبلیغ کے کام سے محروم نہ فرما. فاروق بھائی اسٹار فلینٹ والے کا آپریشن ہوا ہے, اللہ کامیابی عطا فرما. رفیق بھائی کے والدین کی بال بال مغفرت فرما. سید محمد زید کو اللہ صحت عطا فرما. پریش طاہا کو اللہ اس کا دل نہیں لگ رہا نماز میں دعا میں, اللہ اس بچے کو نمازی بنا دیجیے. حازم کے والدین کو اللہ صحت عطا فرما, اللہ لمبی زندگی عطا فرما. حازم جو کام کرنا چاہتا ہے عافیت سے اس کو آسانی عطا فرما, ترقی عطا فرما. دین دنیا کی ساری بھلائیاں حازم, ان کے بہن بھائیوں کو, ان کے والدین کو اللہ غیبی خزانوں سے نصیب فرما. عامر بھائی کے امی ابو اور ماموں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. بال بال مغفرت فرما. عامر بھائی کے گھر والوں کو دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما. رئیس احمد طاہرہ ریاض زوجہ حسن عشرت شمس الدین فاطمہ قاضی سید کامران مریم علی ارجمن شاہین, اے اللہ کتنے ماشاءاللہ یہاں کے نمازیت سب کو شفا عطا فرما. فیاض احمد مریم معروف فضل الرحمان کے والدہ صاحبہ رمیسہ علی یاسین احمد کو بلڈ کینسر ہوا ہے. شاہدہ صدیق شاہد صدیق کی آنکھوں کا مسئلہ, عصمت آرا بیگم ندیم احمد بھائی کو فالج کا اٹیک ہوا ہے. ارشد فاروقی, اے اللہ سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ اس صحت پر ہمیں تندرستی پر شکر ادا کرنے کی توفیق. روزانہ اللہ 2 نفل شکرانے کے, اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق.
کیسی کیسی بیماریوں سے آپ نے بچایا. اللہم لک الحمد و لک الشکر یا رب العالمین. حسنین کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. مسجد حاضر کے بھائی اویس صاحب تھے, مسجد حاضر کے صدر بھائی مجاہد بھائی تھے, اور عامر بھائی کے بڑے بھائی تھے. اے اللہ فردوس, قیصر جہاں, زردی, تنویر احمد, سید ممتاز, سلمان, بدر جہاں, یوسف قاضی, سید اوصاف, ظفر علی, محمود خان, سراج الدین, زوج سراج الدین, واحد علی, حامد, افسر, حاجرہ, حسینہ, صابر, علی, ذاکر, نسیمہ, بشیر الدین, رابعہ, عیشل, شاہ رخ, اعجاز کی والدہ نصرت جبین, عاطف کے والدین انیس, فاطمہ, سب کی بال بال مغفرت, سب کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغ بنا. جتنے آمین کہنے والے ان کو جزائے خیر عطا فرما. غیبی خزانوں سے اللہ ان کی جوڑیوں کو لبریز فرما. اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. قدم قدم پر اے اللہ سکون قلب نصیب فرما. حلال برکت والا سب حاضرین اور آمین کہنے والوں کو اللہ برکت والا حلال روزگار نصیب فرما. عاطفہ, حسین, خمیسہ خان, شاہ رخ, احمد علی, زہیر, وحاد, عبداللہ, مرزا, عماد کے بھائی اور ابو نوید بھائی سب بیچارے صحت اور روزگار میں پریشان ہیں. اللہ سب کو شفاء کلی نصیب فرما. اللہ مسجد حاضر کی انتظامیہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ مصروف عمل ہے مسجد کی خدمات میں. اے اللہ دن دگنی رات چوگنی ان کے گھر بار میں, کاروبار میں, ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرما, اور خوب دل لگا کر مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی اللہ حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. انتظامیہ کی جانب سے درخواست تھی کہ مسجد حاضر سے جھولی چندہ بند ہو گیا ہے, اور اس سال مشورے سے طے پایا ہے کہ دونوں عیدین پر جو چندہ کیا جاتا ہے وہ بھی بند کیا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہر فلور پر چندہ باکس لگے ہوئے ہیں, اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اللہ روزانہ کچھ نہ کچھ مسجد کے چندہ باکس میں ڈالنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. رمضان المبارک کے بعد سولر لگانے کا مسجد حاضر کی انتظامیہ کا ارادہ ہے. اللہ آسانیاں نصیب فرما. غیبی خزانوں سے مخیر حضرات کو اللہ متوجہ فرما. اللہ رکاوٹوں کو دور فرما. عافیت کے ساتھ اے اللہ مسجد حاضر میں انشاءاللہ عید کی نماز 7 بجے ہوگی. ہم سب کی حاضری نصیب فرما. خوشیوں کے ساتھ عید الفطر نصیب فرما. اور اے اللہ جو آپ لیلۃ الجائزہ میں انعام عطا فرماتے ہیں ہم سب کو اے اللہ وہ انعام بھی نصیب فرما. فرشتوں کے ذریعے جو مغفرت اور جنت کی کامیابی اور اعلیٰ سرفرازیاں نصیب فرماتے ہیں اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرما. ختم قرآن کے موقع پر اے اللہ آپ علیہ السلام نے جتنی خیریں مانگی ہیں ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, مسلمانوں کو نصیب فرما. ختم قرآن پر اے اللہ آپ علیہ السلام نے جن شرور اور فتن ظاہرہ باطنہ سے پناہ مانگے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ قتادہ کو شفاء کلی نصیب فرما. قتادہ کی والدہ کو شفاء کلی نصیب فرما. خوب برکت والا روزگار حلال نصیب فرما. اے اللہ دین میں ترقی ہم سب کو نصیب فرما. اخلاص اور قبولیت نصیب فرما. جو ماں بقیہ رمضان ہے خوب مجاہدے کے ساتھ اے اللہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا. ابھی یہ رات شب قدر کی ختم نہیں ہوئی. اے اللہ یہ تو صرف ہم نے بیان سنا ہے. اب فجر تک اعمال میں لگنے کی, صلاۃ التسبیح میں, تلاوت میں, ذکر میں, دعاؤں میں, چھپ چھپ کے مناجات کی لذت حاصل کرنے کی ہم سب کو ہر رات سعادت نصیب. جیسے رمضان المبارک میں اللہ اپنے مسجدیں آباد کر دی, اللہ کسی مسلمان کو عید الفطر کے بعد بھی مسجدوں سے محروم نہیں کرتا. ایسے ہی اے اللہ یہ رونقوں کو بحال فرما, رونقوں کو بحال رکھیے گا. اے اللہ مسجد میں سب کو آنے جانے کی توفیق عطا فرما, سب کو آتے جاتے رہنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقت کا ہم سب کو اللہ پکا سچا نمازی بنا. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین. جزاکم اللہ فی الدارین احسن.